اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں تو خالق کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن مخلوق کے کن کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آخر کیوں؟ آئیے اس سوال کے جوابات پر ہم لوگ کچھ تبصرہ کریں تمام بھائیوں کی جانب سے، لیتے ہوئے سوالات کے آخر میں اپنے بات بھی رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک ہے۔ اس میں کچھ بزرگان دین کے قول دیکھیے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہر جگہ حق موجود ہے تو پھر میں کہاں ہوں، یعنی ہر شان میں وہی موجود ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ حضرت خلیق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق غیر اللہ نہیں بلکہ عین اللہ ہے۔ حضرت خلیق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان صورت کے اعتبار سے تو محدود ہے اور روح کے اعتبار سے لامحدود ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہی لامحدود ہے۔ کچھ اشعار بھی اس موضوع پر دیکھیے۔ حضرت بیدم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ پھر دوسرے شاعر کا دیکھیے کہ یار کا میں خیال ہوں، ہجر ہے نہ وصال ہے، ذات جو میری تھی وہ ہے، اس کو کہاں زوال ہے۔ خیال یار ہی اپنی خود ہی معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں ایک ہے لیکن دوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ حضرت خلیق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لا ریب میں بظاہر انسان بنا ہوا ہوں، پر خوب جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ جب ہو گیا مسلم کب غیر حق ہے ممکن، بسمل نہیں ہے بسمل میں خوب جانتا ہوں۔ یہ حضرت افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اپنی خودی میں گم تھا، عرفان کا عشق ہوا مجھ کو، انسان بنا تب پہچانا تو اور نہیں میں اور نہیں۔ تیری شکل میں ہوں میری جان تو ہے، میں تیرا پتا ہوں میری پہچان تو ہے، میں تیرا پتا ہوں میری پہچان تو ہے۔ منزہ مشبہ مشبہ منزہ، یہ روح تصوف ہے کیا سمجھا تو ہے۔ یہ جناب حضرت افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ بسمل کے قول تھے اشعار کی صورت میں۔ تصوف میں خالق اور مخلوق در حقیقت ایک ہے، اور جہاں تک کن کا معاملہ ہے تو یہ صفت خالق کی ہے، اور یہی صفت انسان کامل میں پائی جاتی ہے۔ اور جو انسان اپنے پیر و مرشد کے پاس سچے طالب کے طرح ان کی صحبت حاصل کر کے انسان کامل بنے گا تو ضرور وہ بھی کن کہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، یعنی جب وہ اپنی ہستی کو فانی اور خدا کی ہستی کو باقی پائے گا تو ہو جائے گا۔ اگر ہے تمنا تکمیل ہستی تو خاکے درے پیر میں خانہ ہو جا۔ یہ بزرگان دین کی باتیں ہیں جو تصوف کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ اب جناب صوفی نصیر احمد قادری صاحب کا بیان سنیے کہ خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہے۔ خالق خلق کرنے والا ہے، مخلوق خلق ہوتی ہے یا ہوئی ہے۔ خالق پاک ہے، 70 ماہ کی محبت رکھنے والا ہے، بے نیاز ہے، رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بزرگ ہے، معاف کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا، بڑی شان والا، ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ اس کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے، اگر سارے سمندر روشنائی اور سارے شجر قلم بن جائیں تب بھی اس کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور مخلوق گندی ہے، مخلوق میں خواہشات نفس ہے، انانیت ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، چھل ہے، فریب دھوکہ ہے، شہوات ہے۔ مخلوق احسان فراموش ہے، نافرمان ہے، بے ادب ہے، ظالم و جاہل ہے، یعنی مخلوقات ظلمات ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہونا تبھی ممکن ہے جب کسی کامل پیر سے رابطہ قائم کریں گے، بیعت کریں گے اور خود کی پہچان کریں گے، اور موتو قبل انتا موتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جائیں گے، یعنی کہ موت آنے سے پہلے خواہشات نفس کو مار دیں گے، رب کی پہچان کر لیں گے، انسان کامل بن جائیں گے،
تب نفس مطمئنہ کا مقام حاصل ہوگا، اور جب بندہ رب کا ہو جائے گا، اسی میں ضم ہو جائے گا، تب اس کی زبان رب کی زبان بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ رب کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پیر رب کے پیر بن جاتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی مخلوق کا کہنا خالق کا کہنا ہو جاتا ہے۔ مزید سروری صاحب نے اور کہا کہ کن کا مطلب حقیقت میں ملاحظہ فرمائیے، کاف روح الوی ہے، نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پیس روح قدسی ہے، آتش ہے، اور مولا علی کا مقام ہے۔ نور روح مالکی ہے، آب ہے، اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کا مقام ہے۔ جزم روح سفلی ہے، باد ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا مقام ہے۔ نقطہ روح جاری ہے، خاک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ انہوں نے پنجتن پاک کے حوالے سے یہ کن کی گفتگو فرمائی ہے، اور یہی کن ہے، یہی 5 عناصر ہے، یہی 5 روح ہے۔ ان 5 روح کو پا لینے کے بعد کن کہنے کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا کہ روح الوی ذات ہے، روح قدسی کان ہے، روح مالکی آنکھ ہے، روح سفلی ناک ہے، اور روح جاری منہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر چیز کن سے آغاز میں آتی ہے۔ کن یعنی پنجتن کے 5 روح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کائنات کی ہر شے میں میری نشانیاں موجود ہے، خود تمہارے اندر بھی ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے۔ جناب صوفی امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ پہلے سوال پر انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو کے لیے بہت فرق ہے، خالق اور مخلوق میں نہ سمجھوں کے لیے بہت فرق ہے، اور سمجھ والوں کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو تو ہے وہی میں ہوں، جو میں ہوں وہی تو ہے۔ 63 سال رہا مکے میں، پھر بھی نہ پہچانا کون ہے بندہ کون خدا ہے۔ معراج کے شب میں جب دیکھا، ادھر کملی والا ادھر کملی والا۔ ان سارے باتوں میں راز ہوتے ہیں، یہ سب نہیں سمجھ سکتا، بہتر ہے کہ یہ سب پردے میں رہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ بندے کو اپنی خودی مٹانی پڑے گی، تب جا کر خدا ملے گا، اور جب خدا مل گیا تو کن فیکون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خودی کا مٹانا بہت مشکل ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو آپ کی زبان سے خدا بولنے لگتا ہے، جیسا کہ اولیاء اللہ کے واقعات سے صاف ظاہر ہے۔ صوفی ضیاء الرحمن صاحب تشریف لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مخلوق خود کن میں ہے۔ مخلوق میں سے جس دن میں ہٹ جائے گا، اس دن یہ اپنے آپ کو پالے گا، خود کی تصور سے نکل کر اس کے تصور میں رہنے لگے گا، تو پھر جو بولے گا وہ ہوگا۔ بہت بہتر۔ جناب صوفی مزمل صاحب کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، بس میم کی ایک چادر ہے، جس نے اس چادر کو اٹھایا وہ بھی کن کا کر دیکھ لے۔ جب یکسوی قائم کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے تو تیرا کن اور اس کا کن ایک ہو جائے گا۔ محترمہ ریحانہ صاحبہ کہتی ہیں کہ خالق اور مخلوق میں فرق زندگی اور موت کا ہے۔ زندگی اور موت خالق دے سکتا ہے۔ ایسے سلطان الفقراء آج بھی موجود ہیں جن کے کہنے سے ہو جاتا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، راز کو راز رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ جناب صوفی خادم علی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خالق اس میں صفات ہے، اور مخلوق بھی اس میں خالق کی تجلی ہے، یعنی کہ اس میں خالق کو ظہور ہونے کے لیے مخلوق کا ظاہر ہونا شرط ہے۔ صفات کا ظہور ذات سے ہے، لیکن ذات صفات کی محتاج نہیں ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کن کے ظہور ہونے کے لیے دوئی یا اس سے زیادہ ہونا شرط ہے۔ کن کے ظہور ہونے کے لیے دوئی یا اس سے زیادہ ہونا شرط ہے۔ یہ مقام صفات سے ورود ہوتا ہے، کیونکہ عین ذات میں کوئی فعل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ عین ذات اللہ مقام ہو وحدت کا مقام ہے، اور وحدت میں امکان محال ہے۔ کن کمال صفات کا ظہور ہے، نہ کہ کمال ذات کا، کیونکہ کمال ذات کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر تحریر فرمایا آپ نے اور بیان فرمایا۔ جناب عاشق سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کو یوں سمجھیے کہ کوئلہ آگ میں جانے سے پہلے کوئلہ ہے، لیکن جب کوئلہ آگ میں جل کر لال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی آگ ہی بن جاتا ہے۔ اس وقت آگ میں اور کوئلہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث العظم ثقلین دستگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ رضوانہ کے واقعات پڑھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب معراج صاحب کہتے ہیں کہ پہلے سوال پر انہوں نے بیان کیا کہ
بنیادی فرق مخلوق اور خالق میں یہ ہے، خالق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، لیکن مخلوق کی ایک حد و انتہا ہوتی ہے۔ خالق خود سے ہے، خالق جو ہے وہ خود سے ہے اور مخلوق اس کی عطا سے ہے، اور خالق بالذات ہے اور مخلوق کی ذات عطائی ہے۔ خالق لا شریک ہے اور مخلوق چار شرک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور بندہ نیاز مند ہے۔ خالق ہمیشہ سے قائم و دائم ہے لیکن مخلوق کو موت ہے۔ سوال نمبر 2 پر پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے خواہشات نفس کو مٹا کر فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ عارف ہو جاتا ہے تو اس کا کن کہنا بھی اللہ کا کن کہنا ہوتا ہے۔ غوث پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ کا فرمان ہے کہ عارف کا بسم اللہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کا کن کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات موجود ہیں اولیاء کرام کے۔ کن ایک خیال ہے جو ظاہر ہوا تو اثر ہوا، کن چاہت کا نام ہے، سارا معاملہ محنت و ریاضت پر ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ پر یہ ساری باتیں جو ہے ہوتی ہیں۔ بندے میں جب اللہ کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے کن کہنے سے بھی سب ہوتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بندے کا بندے کو مدد کر دینا بھی کن ہے، کسی مشکل کو حل کر دینا بھی کن ہے، کسی طرح بھی دوسرے کا کام آ جانا بندے کا کن ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب صوفی احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اوصاف کا سفر ہے، اوصاف کا سفر ہے، صرف ایک جملہ انہوں نے فرمایا دونوں سوال کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ اوصاف کا سفر ہے، یعنی جو سفر ہے وہ اوصاف کا ہے۔ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سفر ہے وہ صفات کا ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب بیان کرتے ہیں کہ الگ رہیں گے تو ایسا تو ہوگا، ایک بندہ دوسرا خدا تو ہوگا۔ پوری نظم انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ خالق اور مخلوق میں صرف اعتباری فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مٹی سے بہت سے الگ الگ قسم کے برتن بنے ہوں، سراہی، کٹوری، گلاس، مٹکا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سب کی اصل تو مٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں نے مٹی میں پانی پیا یا مٹی میں کھانا کھایا تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے، کیونکہ جس شے کا جو وجود یا ظاہری حالت ہے اس کو اسی طرح سے پکارا جانا چاہیے بھی اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح خالق نے جب تنزلات ستہ کے تحت سے نزول انسان میں کیا تو کشافت میں آ گیا، کشافت میں عادیت سے کثرت کے طرف یا لا تعین سے تعین میں جلوہ فرمایا تو نام بدل گیا اور افعال بھی بدل گئے، نام بدل گیا اور افعال بھی بدل گئے۔ مخلوق بھی اسی کا جلوہ ہے، مگر یہاں میم کا پردہ ہے اور اس میں نفس امارہ کی صورت میں شیطان کو بڑی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اب مخلوق میں کثرت کی بات ہے، یہاں وحدت فی الکثرت ہے اور کثرت فی الوحدت کا مشاہدہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اب مخلوق میں کثرت کی بات ہے، یہاں وحدت فی الکثرت اور کثرت فی الوحدت کا مشاہدہ کرنے والا کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور امر کن کی طاقت رکھتا ہے، ہر کوئی نہیں رکھتا۔ عاموں اور خاصوں کی بات ہے، مخلوق میں سے چند خاص اور حساس لوگ چنے جاتے ہیں جن کو عرفان کی دولت عطا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس میں شامل ہو جائے یا کوئی اس کے ساتھ ہو جائے، اس میں حلول یا اتحاد نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی موجود ہے۔ اس کا جلوہ صرف خاص نہیں بلکہ عام بھی ہے۔ جو اپنی حقیقت سے بے خبر رہا وہ مخلوق رہ گیا اور خالق کو جدا سمجھے گا، اور جو اپنی حقیقت کو پا گیا وہ جان گیا کہ ہر جا ظہور اسی کا ہر شے میں اس کا نور ہے۔ عام کے لیے یہ بات نہیں ہوتی صاحب، اور خاص سے چھپائی بھی نہیں جاتی۔ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ آما دیگل خاصاں آگے نہیں مناسب کرنی، مٹی کھیر پکا محمد کتوں کے آگے دھرنی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مرتبے کی بات ہے، ہر مرتبہ خالق کا ہے اور مخلوق میں خود ہی جلوہ گر، مگر کہیں ظاہر ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب صاحب۔ جناب صوفی مزمل احمد قادری سروری صاحب لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ خالق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ مخلوق کے معنی ہے جو پیدا کیا گیا خالق کے حکم سے۔ خالق نے زمین پر 18,000 سے بھی زیادہ مخلوق پیدا کیے ہیں، جس میں سے آبی مخلوق، خاکی مخلوق، بادی مخلوق، آتشی مخلوق اور دیگر بھی شامل ہیں۔
خالق نے سب سے سوال کیا کہ کیا تم میری معرفت حاصل کر سکو گے؟ تمام مخلوق نے جواب دیا تجھے ہی ہم اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرا ہی ذکر کرتے ہیں، مگر ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تجھے پہچان سکیں اور تیری معرفت حاصل کر سکیں۔ جس ارادے سے خالق نے انہیں خلق کیا تھا وہ خالق کے لیے تسلی بخش نہیں تھا، تو پھر خالق نے چاروں عناصر میں اپنا نور ملا کر آدم کا وجود بنا کر روح پھونکی اور آدم سے بھی سوال کیا، وہی سوال کیا گیا۔ تو آدم نے کہا کہ الحمدللہ، اے میرے پروردگار، ہم تجھ کو جانیں گے، پہچانیں گے اور معرفت حاصل کریں گے اور تیرا دیدار حاصل کریں گے دنیا میں جا کر، یہی وعدہ الست ہے۔ اس لیے انسان اشرف المخلوق کہلایا۔ جب انسان شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت پا کر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ وعدہ الست پورا ہو جاتا ہے، پھر اپنے وجود میں ساری کائنات کا دیدار کر لیتا ہے اور دیدار الہی بھی کر لیتا ہے، یعنی خالق کا عکس آئینہ بن جاتا ہے۔ دوسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے، ایک خالق ہے اور دوسرا عکس آئینہ خالق ہے۔ خالق مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، اس لیے اس کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے مخلوق یعنی انسان کو بھی کن کا مقام حاصل ہوا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں اور اولیاء کے کرامات ہیں، یہ ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہتر آپ تمامی بھائیوں کے جوابات۔ اب آئیے اپنے خیال کو بھی واضح کرتے چلے جناب۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھنے کے لیے وحدت الوجود کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے پیر کامل کی سخت ضرورت پڑتی ہے، اور یہ راز ہے، راز الہی ہے، جس کو پیر اپنے مرید کو رازداری کے ساتھ اس کے کان میں کہہ سکتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں یا کہنا چاہیے۔ کہہ دینا اور سن لینا تو آسان ہے، مگر اس کا سمجھنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اس کے لیے بہت زبردست سمجھ اور فراست کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی توفیق، بہتر قسمت اور مرشد کی توجہ خاص چاہیے، اور جس پر بزرگان دین کا روحانی فیوز و برکات ہوتا ہے اسی کے سینوں میں یہ راز کھلتے ہیں۔ جہاں تک ظاہری تعلیم اور تربیت کی بات ہے محترم، تو وحدت الوجود کے متعلق بزرگان دین کی تصانیف کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ بالخصوص فصوص الحکم ہے جو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مائع ناز تصنیف ہے، اور رشد رشید حقیقی جو جناب صوفی افتخار الحق بسمل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ گنج الاسرار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، کشف المحجوب داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مشنوی مانوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ضرور پڑھیں موقع ملے تو۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مصنف کی کتابیں اس موضوع پر مطالعہ کرنی چاہیے، تو وحدت الوجود کی سمجھ بڑھے گی، سمجھ میں آئے گی باتیں، جس کے پڑھنے سے خالق اور مخلوق کی حقیقت بھی اور معرفت پر غور کرنے کا بہترین موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور ملتا ہے۔ میں اپنے جانب سے صرف پہلے سوال پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مخلوق خالق کا غیر نہیں ہے، مخلوق خالق کا غیر نہیں ہے۔ ذاتی اعتبار سے جو خالق ہے وہی مخلوق ہے، جو زر ہے وہی زیور ہے، جو دریا ہے وہی قطرہ ہے، جو مولا ہے وہی بندہ۔ فرق صرف صفت اور صورت کا ہے، جیسا کہ اوپر بھی تمام باتوں اور وضاحتوں سے آپ نے سمجھا، غور کیا، کیونکہ ذات ایک ہی ہے، صورت بدل جاتی ہے اور صفت بدل جاتی ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ عالم تنزلات میں اور تعینات میں بے صورتی سے صورت میں ظاہر ہوا، عالم کشافت میں آیا۔ پھر جب وہ اپنی حقیقت اور اصلیت کو جب پہچان لے گا یا پہچان لیتا ہے اور اپنے غیریت کے احساس سے نکل آئے گا یا نکل آتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہی ذات میں واصل ہو کر صفات سے عین ذات میں بالکل محو ہوتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ علم و عمل سے پردہ دوئی کو چاک کرنا پڑتا ہے اور اپنے اصلی منزل و مقام کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی کامیابی ہے محترم۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو اس پر غور فرمائیے کہ جس طریقے سے ہر آدمی ظاہری طور سے آدمی ہے، وہ سب انسان کہلاتے ہیں، وہ سب انسان ہی کہلاتے ہیں، مگر انسانوں میں سے ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے، اور وہ آپریشن کرتا ہے نا، مگر اسی انسان کے ذات میں سے وہ ایسے ہی شکل و صورت رکھنے والا، اسی شکل و صباحت والا، اسی کے ڈل ڈول کا ویسا ہی انسان کوئی اگر دوسرا ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو انجیکشن دینا بھی نہیں آتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پریکٹیکلی
اب اگر کوئی پوچھے کہ دونوں انسان میں اتنا فرق کیوں ہے، دونوں تو انسان ہی ہیں، تو دونوں انسان ہیں لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ وہ ایک سرجن ہو گیا اور ایک کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہوگا کہ علم اور ٹریننگ کا فرق ہے، علم اور ٹریننگ کا فرق ہے صاحب۔ اسی طریقے سے خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں، لیکن مخلوق اپنے لا علمی کی وجہ سے اور اپنی معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے مخلوق ہے اور عاجز ہے، اور اس کے کہنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور ایک کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دونوں میں اس فرق کو اس مثال سے آپ سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر یہی مخلوق آدم جب اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور کسی مرشد کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے اور ویل ایجوکیٹڈ اور ٹرینڈ ہو جاتا ہے، علم اور ٹریننگ حاصل کر لیتا ہے، مکمل یوں سمجھ لیجئے کہ MBBS MS کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی غیریت سے نکل آتا ہے اور فنائیت اور بقائیت سے گزر جاتا ہے، تو وہ خالق کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ وہ صفتیں جو خالق کی ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مخلوق نما خالق بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مخلوق نما خالق بن جاتا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ ڈوبتا سورج اگ آتا ہے، ڈوبتا سورج اگ آتا ہے، نکل آتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ پر سے ہٹ جاتا ہے، مٹی سونا ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کن فیکون ہونے لگ جاتے ہیں۔ غرض کے بندے سے خدائی صفتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، بندے سے خدائی صفت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ان تمام باتوں سے خالق اور مخلوق کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور راز و نیاز سے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ صوفیاء اکرام یہاں پر پہنچ کر کے رقص کرنے لگتے ہیں اور بزرگان دین وجد میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسے لوگ چینک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ معاملہ بس یہی ہے، خالق اور مخلوق کا فرق یہی ہے، اور علم اور جہالت کا سب سے بڑا فرق ہے، اور ذات و صفت کی باتیں ہیں جس پر غور کرنے کی نہایت ہی سخت ضرورت ہے۔ میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی قوت بشریت سے کام لوں، زمین سے انتقام لوں، فلک سے انتقام لوں، مگر بندے کا اس مقام پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل اور کٹھن راہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو ہلکے میں لیتے ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں اس کام کو، اور مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی خدا اور تو بھی خدا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے کا اللہ اتنے اللہ۔ لہٰذا ان باتوں کو ہنسی میں نہیں اڑایا جانا چاہیے اور شریعت کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، اور جب تلک فنا اور بقا کے تمام منزلوں سے نہیں گزر جاتے ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنی چاہیے، اور اگر منزل وصال حاصل بھی ہو جائے تو بھی ان الحق کا دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان الحق کا دعویٰ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو مناسب تھا، مگر کیا نمرود اور فرعون کے لیے مناسب تھا؟ منصور کے لیے تو مناسب تھا، مگر کیا نمرود اور فرعون کے لیے مناسب تھا؟ نمرود اور فرعون کے خدا ہونے کا دعویٰ بالکل نفسانی تھا، بالکل جھوٹا تھا، جاہلانہ تھا اور شیطانی تھا، اور غلط بھی تھا، کیونکہ وہ حق کو نہیں پہچانتا تھا اور حق میں فنا بھی نہیں تھا۔ مگر منصور رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ان الحق رحمانی تھا، عالمانہ تھا اور حق تھا اور حق کے جانب سے تھا، مگر پھر بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوے کو مناسب نہیں بتایا اور سولی پر چڑھانے کے فتوے پر انہوں نے خود سے دستخط کر دی تھی۔ آپ ذرا سوچئے محترم جناب والا کہ جب کامل کا دعویٰ ٹھیک نہیں تو کیا جاہل کا دعویٰ بہتر ہوگا؟ حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ آج کی تاریخ میں نیرے جاہل ہیں اور معرفت الہی کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور دعویٰ ان الحق بھی کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کامل بننے کی کوشش کریں، کامل کی صحبت کو اختیار کریں، اور جب آپ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو جانے لگیں یا ہو جائیں تب بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کریں تو بہتر ہے، تب بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم ایک قطرہ ہیں اور وہ ایک دریا ہے، ہمارا خدا ہونا بھی تو عطائی ہی ہے، لہٰذا بندہ رہنا ہی بہت بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم اقبال رحمۃ اللہ علیہ اقرار کرتے ہوئے اسی ٹاپک کو لکھتے ہیں
کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو تمام باتوں سے یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل موضوع ہے اور اس پر بہت ساری باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جتنی باتیں ہم لوگوں نے کی ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، غور کرنے کے لیے بہت کافی ہے اور اس میں ڈوبنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ موقع ملا تو انشاءاللہ پھر دوسرے دن اور دوسرے موضوع پر ان تمام باتوں پر کچھ باتیں اور کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی گفتگو پر غور و خوض کیا جائے اور خالق و مخلوق کو سمجھا جائے اور مخلوق بن کے ہی زندگی گزاری جائے تو بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے منزل و مقصود کو حاصل کریں اور سرخروی اور سرفرازی حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمامی لوگوں اور تمامی بھائیوں کو تصوف کو سمجھنے اور اس پر چلنے اور منزل و مقصود تک پہنچنے کی توفیق و عنایت عطا فرمائیں اور ہم تمامی بھائیوں میں ہو رہے غلط فہمیوں کو دور فرمائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثیرن کثیرا حرفن حرفن الفن الفن دائمن ابدن۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔